اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آج ہم جیومیٹری شروع کرنے جا رہے ہیں. میتھ کا جو یونٹ نمبر 7 ہے. یونٹ نمبر ہے 7. یہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یونٹ نمبر 7 جو ہے یہ جیومیٹری کا ہے. کس کا ہے؟ جیومیٹری کا. جیومیٹری. اچھا، جیومیٹری دو ورڈ سے مل کر بنا ہے. ایک ہے جیو، ایک میٹری. ہمیں پڑھا دیتے ہیں کہ جیومیٹری پڑھنی ہے، جیومیٹری پڑھنی ہے، لیکن جیومیٹری ہے کیا؟ پہلے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ جیومیٹری کسے کہتے ہیں. اچھا جی، جیو کا مطلب ہے زمین. جیو کا کیا معنی ہے؟ زمین. زمین. جی ای او جیو. جیو کا معنی کیا ہے؟ زمین. آگے آ جاتا ہے میٹری. میٹری پیمائش. زمین اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں اشیاء موجود ہیں ان کی پیمائش، ان کا اندازہ لگانا، ان کی اشکال کا اندازہ لگانا. ٹھیک ہے. ان کی پیمائش کرنا، یہ ہے جیومیٹری. تو اس کے اندر کیا کچھ آتا ہے؟ اس کے اندر شیپس آتی ہیں. کیا شیپس آتی ہیں. پھر ان کی پیمائش آتی ہے. مثلا یہ ایک ہمارے سامنے وائٹ بورڈ ہے. اس وائٹ بورڈ کی کون سی شیپ ہے یہ ہم نے چیک کرنی ہے. پھر اس کی شیپ اگر ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ ریکٹینگل ہے، اس کو ہم ریکٹینگل کہتے ہیں، اور اس کو ہم کوادریلیٹرل بھی کہتے ہیں. کوادریلیٹرل چوکور کو کہتے ہیں، ریکٹینگل مستطیل کو کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یہ ریکٹینگل ہے، اب اس کی ہمیں ایک تو پتہ چلا دیکھنے سے کہ یہ ریکٹینگل ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ریکٹینگل ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے بھی ایک اصول ہے. ہمیں ان کی لمبائی شمائی کا پتہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، ایک یہ سائیڈ ہے، ایک یہ سائیڈ ہے. یہ دونوں برابر ہیں نا؟ یہ بھی سائیڈ، یہ بھی سائیڈ، یہ دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو بھی ان کے ایک اپنا نام ہے، ان کو ہم بٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک یہ ہے، ایک یہ سائیڈ ہے، ایک یہ اوپر والی سائیڈ ہے. یہ دونوں آپس میں برابر ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم لینتھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لینتھ کہتے ہیں. ایک یہ بات ہے، یہ دو برابر ہیں اور یہ دو برابر ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا، کوادریلیٹرل یا ریکٹینگل جو بھی ہے اس کی 4 سائیڈز ہوتی ہیں. کیا؟ 4 سائیڈز ہوتی ہیں. 1 2 3 4. یہ 4 سائیڈز ہیں. اسی طرح اس کی 4 یہ کونے ہوتے ہیں، کارنرز ہوتے ہیں. 4 کارنرز یہ جو ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم اینگلز کہتے ہیں. کیا؟ اب آپ دیکھیں ان کے کتنے کارنر بنتے ہیں؟ 1 2 3 4. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ادھر سے گئے 1 2 3 4. یہ 4 ان کے کارنر بنتے ہیں اور یہ جو کارنر ہیں یہ ان کے اینگل ہیں. اب یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے پڑھنا ہے یہ کارنرز کیا ہیں، یہ اینگلز کیا ہیں، یہ سائیڈز کتنی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کوادریلیٹر کی کتنی اقسام ہیں. اگر ہم یہاں سے کہیں جانا ہو تو ہم فاصلہ طے کرتے ہیں، اس کی جو پیمائش کرتے ہیں وہ بھی جیومیٹری کے اندر آتی ہے. یعنی ہم یہاں سے سکول سے اڈے کی طرف جاتے ہیں، یہ ہمارا کتنا سفر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی پیمائش بھی یہ بھی جیومیٹری، کیونکہ اس کے اندر ایک پیمانہ استعمال ہوتا ہے. وہ پیمانہ میٹر یا کلومیٹر کا یوز ہوتا ہے. آپ کو پہلے پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اسی طرح یہ دیوار ہے اور یہ فرش ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک اینگل بن رہا ہے.
یہ اینگل کی مقدار کیا ہے؟ اینگل کی مقدار کیا ہے؟ یہ اینگلز ہیں، یہ جو ہے یہ جو ہمارے ریکٹینگل کے ہیں، یہ بھی اینگل ایک بات ہے، یہ کونا جو بھی ہے آئے گا وہاں پہ اینگل بن رہا ہوتا ہے، تو یہ اینگل کتنی مقدار کا ہے یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہے، اور پھر اینگل کتنی قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں پتا کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا پاس یہ دروازہ ہے، ڈور ہے، تو اس کے اندر یہ لگی ہوئی ہیں، یہ اینگلز لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ بنا ہوا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا جی پتا چلتا ہے کتنے ڈگری کا ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک مارکر ہے، کیا ہے؟ مارکر ہے، اس کی شیپ کون سی ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی پیمائش ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں یہ بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک باکس ہے، ڈبہ ہے، باکس ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے، اس کی پیمائش کیسے کرنی ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی، اونچائی جو بھی ہے یہ سارا ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہے جیومیٹری، کیا؟ جیومیٹری۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں جیومیٹری کو آگے حل کرنے کے لیے جو ہم استعمال کریں گے، اس کے اندر پیمانے اور جو چیزیں استعمال کرنی ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ تو اس کا تعارف کے لیے یہ ہمارے پاس ایک ڈبہ ہے، یہ باکس ہے، دیکھیں اس کے اوپر کچھ اشکال بنی ہوئی ہیں، اور اسی طرح کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس اس ڈبے میں موجود ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی نکال کے، اور پھر ہم ان کے نیمز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہمارے پاس جناب ہمارا بڑا جو ٹیچرز کے لیے جیومیٹری باکس ہے وہ ہمارے ساتھ آ گیا۔ اس کے اندر ہمارے پاس یہ ایک ریزر کے طور پر استعمال ہونے والا ہے۔ آپ کے جیومیٹری باکس میں بھی ایک ریزر ہوگا، ٹھیک ہے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مٹانے کے لیے، جب کوئی بڑی ہوئی لائن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ریزر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ہمارے پاس چیز ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرکار، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم پرکار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اینگل بنانے کے لیے، سرکل بنانے کے لیے اور مختلف شیپس بنانے کے لیے یہ یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کا ایک سائڈ یہ جو نیڈل کے طور پر کام کرتی ہے، یہ ایک جگہ ٹھہرتی ہے، اور ادھر اس کے اندر ہم ایک مارکر جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ وائٹ بورڈ پر صحیح طرح ہم اس کا استعمال کر سکیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، یہ ہے اردو میں ہم اس کو پیمانہ یا مستر کہتے ہیں، جبکہ انگلش میں ہم اس کو سکیل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سکیل، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے یہ ہمارے پاس ایک شکل بنی ہوئی ہے، دیکھ لیں، اس کو پروٹریکٹر کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروٹریکٹر کہتے ہیں، اور عام طور پر جو ہے بچے اس کو ڈی بولتے ہیں، کیونکہ اس کی شیپ ڈی کی طرح ہے، شیپ اس کی کون سی ہے؟ ڈی، اور اس سے ہم اینگلز بناتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر یہ جو فگرز لکھے ہوئے ہیں یہ سارے اینگلز کی مقداریں ہیں، ٹھیک ہے، 0 سے لے کر 180 تک اس کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں، 180 ڈگری تک اس کے ہوتے ہیں نشان، ٹھیک ہے۔ یہ ہاف سرکل ہے، یہ ہاف سرکل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ سکیل دیکھا، سکیل کی ایک طرف جو ہے وہ ہیں یہ انچز ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ہے سینٹی ہیں۔ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں
کہ ایک پیمانہ ایک جو اسکیل ہے وہ 30 سینٹی کا ہوتا ہے. کتنا؟ 30 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوئے، بہرحال یہ 30 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد یہ دو چیزیں ہیں، ان کی خاص اشکال ہیں. یہ ویسے ان کو ہم اردو میں مثلث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مثلث. لیکن انگلش میں ان کو بولتے ہیں سیٹ اسکوائر. سیٹ اسکوائر. سیٹ اسکوائر. یہ ٹھیک ہے جی. اچھا ان کو ان کی جو شیپ ہے 3 کونوں والی ہے نا؟ یہ سب کے 3 کونے ہیں ان دونوں کو. 1 2 3 1 2 3 3 کونے ہیں. اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے سینٹی میٹر کے حوالے سے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نشان وغیرہ، جس سے ہم پیمائش وغیرہ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس کو ہم ٹرائی اینگل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ٹرائی اینگل. ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے 3. ٹرائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3. ٹرائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 یعنی 3 اینگل زاویے. اینگل سے زاویے. تو یہ 3 کونوں والی ہے، 3 اینگلز ہیں اس کے، اور اس کی 3 ہی سائڈز ہیں. تو یہ ہم ڈیٹیل سے آگے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. یہ تھا ہمارا جیومیٹری باکس کا تار. جیومیٹری باکس ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے یہ جیومیٹری شروع کر رہے ہیں، اب ہم جو شروع کر رہے ہیں اب جو ہم جیومیٹری شروع کر رہے ہیں اس کے اندر اس کا استعمال ہر سٹیپ پر ضروری ہوگا. اگر یہ موجود نہیں ہوگا تو آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. تو 12 ڈیفینیشنز جو ہیں وہ بھی پڑھانے کے لیے ہمیں اس کے استعمال کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہم نے اگر اینگلز کی ڈیفینیشنز پڑھنی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس موجود ہو چیزیں اور ہم اینگل بنا سکیں. جب ہم نے ٹرائی اینگل بنانی ہے تو بھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس ہر دفعہ اس پیمانے سے لائن لگانی پڑے گی. اینگل بنانا ہے تو اس سے بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ مختلف چیزیں جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں مختلف موقعوں پر. یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم نے پڑھا کہ انٹروڈکشن ٹو جیومیٹری اینڈ جیومیٹری باکس. ٹھیک ہے جی. یہ تو